یہ ظلم عظیم ہے ایرانی شیعہ حکومت کی طرف سے اہل سنت آنے والے زائرین پر، کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ یہ آپ دیکھیں مزار شریف کی زیارت کریں، الحمدللہ یہ وہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، وہ اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت والی، عزت والی، تندرستی والی، سنتوں بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج میں نیشا پور میں موجود ہوں اور یہ آپ نیشا پور کا ٹرمینل دیکھ رہے ہیں۔ نیشا پور خراسان یعنی ایران کا ایک قدیمی اور تاریخی شہر ہے۔ اس شہر کے اندر بڑی جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم اسی شہر سے حاصل کی، مگر آج ہم محمد بن ابی بکر ابراہیم المعروف جو مشہور و معروف بزرگ ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیں گے۔ ٹیکسی میں بیٹھ چکا ہوں اور الحمدللہ ہم فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کا نام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد بن ابی بکر ابراہیم لقب فرید الدین تخلص عطار ہے۔ آپ 513 ہجری میں نیشا پور کے مضافاتی علاقہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 114 کتب لکھی جن میں بے شمار آج بھی ملتی ہیں، جس میں سب سے مشہور و معروف کتاب تذکرات الاولیاء ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور شیخ قطب الدین حیدر سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ شیخ رکن الدین اسقاف کی خدمت میں بھی رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے والد ماجد مکتب چلاتے تھے، حکمت کی دکان چلاتے تھے، عطار تھے۔ آپ نے ذریعہ معاش کے لیے بھی یہی شعبہ اختیار کیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ ایک دن شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی دکان پر، مکتب پر، پنسار کی دکان پر آپ تشریف فرما تھے۔ آپ عطار تھے، عطر بھی آپ نے رکھے ہوئے تھے۔ آپ مالدار تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بابا آتا ہے، آ کر آپ کی دکان کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، کبھی ایک اٹھاتا ہے، کبھی دوسری اٹھاتا ہے، کبھی تیسری اٹھاتا ہے، بار بار چیزوں کو پکڑ کر بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے غور سے اس بزرگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس آنے والے بابے، اس فقیر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آنے والا فقیر مسلسل چیزوں کو اٹھا رہا ہے، بڑے غور سے دیکھتا ہے، الٹ کر پلٹ کر، سیدھا رکھ کے کبھی الٹا رکھ کے ان چیزوں کو دیکھتا جا رہا ہے۔ اور فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ آپ ان بزرگوں کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بابا کیا چاہیے، کیا تلاش کر رہے ہو، تمہیں کس چیز کی حاجت ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ فقیر کہتا ہے کہ اے نوجوان، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری موت بہت اذیتناک ہوگی، بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ پریشانی کے عالم میں اجرت میں کہتے ہیں اے
बुजुर्ग वो कैसे, ए बाबा मेरी मौत इतनी उजलत में क्यों होगी। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो फकीर कहते हैं, ए नौजवान जब तेरी मौत करीब होगी तुम्हें कभी ये चीज याद आएगी, कभी ये चीज याद आएगी, कभी तुझे अपना मालो दौलत याद आएगा, कभी अपनी इमारत याद आएगी, कभी अपना घर याद आएगा, कभी अपना ये मतलब याद आएगा। वो बुजुर्ग नसीहत करते हुए फरमाते हैं, ए फरीदुद्दीन अत्तार तू अब मौत के वक्त इन चीजों को, इस दुनिया को याद करते हुए इन चीजों को छोड़ने के गम में मरेगा। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह थोड़ा सा गुस्से में आते हैं, आकर फरमाते हैं, ए बुजुर्ग, ए फकीर, ए बाबा ये तो बता तेरी मौत कैसे आएगी। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो बाबा कहता है, ए मेरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम जरा गौर से सुनो, दिल के कानों से सुनो। वो बुजुर्ग कहते हैं, ए फरीदुद्दीन अत्तार जरा बाहर आ। आप बाहर आते हैं, वो बुजुर्ग फर्श पर लेट जाते हैं और कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, और आपकी रूह निकल जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम हजरत फरीदुद्दीन अत्तार सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की याद में लग जाते हैं। दिल चोट खा जाता है, दिल बदल जाता है, हालत गैर हो जाती है। आप अपना मतलब छोड़ देते हैं, अत्तार की दुकान छोड़ देते हैं, ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर आप इबादत और रियाजत में लग जाते हैं। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार के शागिर्दों में सबसे नुमाया नाम हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ारे पुर अनवार पर हाजिर हो चुके हैं। उनके मिज़ार के अंदर अब जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस नूरानी मिज़ार को देखकर अपने ईमान को भी ताज़ा करेंगे। और हम अहले सुन्नत हैं, हमारा ये अक़ीदा है कि औलिया अल्लाह के मिज़ारात पर आने से, यहाँ खड़े होकर अपने रब से दुआ मांगने से दुआएं कबूल होती हैं, तौबा कबूल होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम मिज़ार शरीफ के अंदर इंशाअल्लाह ताला जाते हैं और मिज़ार शरीफ के अंदर से ज़ियारत करते हैं, फातिहा ख़वानी करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़ैज़ व बरक़ात भी हासिल करेंगे। हज़रात मोहतरम, मैं ना अंदर जाने लगा था तो मुझे इधर रोक लिया गया। रोका किन्होंने है कि जनाब इधर आपको टिकट लेना पड़ेगा ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ार पर हाज़री के लिए 1 लाख तुमन यानी कि 10 लाख रियाल ईरानी का टिकट दे रहे हैं। ये जुल्म अजीम है ईरानी शिया हुकूमत की तरफ से अहले सुन्नत आने वाले ज़ायरीन पर। कितना बड़ा ये जुल्म है, ये जुल्म अजीम है अहले सुन्नत व जमात पर। जो ज़ायरीन आते हैं ईरान में और वो ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार के मिज़ार पर जब हाज़री देने के लिए आते हैं तो उनसे 1 लाख तुमन यानी कि 10 लाख रियाल टिकट ली जा रही है। ये अखीर है, क्या कह सकते हैं, ये ईरानी शिया हुकूमत की तरफ से है। ये मामला कुछ यूँ है कि खमीनी इनकलाब, मैं इसको इस्लामी इनकलाब तो नहीं कह सकता। आप हकीकत की नज़र से मैं ईरान आया हूँ, ईरान आकर मैं देखा है जो अहले सुन्नत में मुजालिम हो रहे हैं, उन मुजालिम में से ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि आप फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ार, ये सामने दफ्तर बना हुआ है, इस दफ्तर के अंदर से जी आप टिकट लें है। टिकट मैंने ले ली और आप मिज़ार शरीफ के अंदर आ गए हैं। ये सोचे ज़रा, आप गौर करें कि ये कितना बड़ा जुल्म है ये कि ईरानी शिया हुकूमत का बहुत अहले सुन्नत के साथ। वैसे पाकिस्तान में आए तो लोग कहते हैं जी आप उधर सुन्नी है, सुन्नी मौजूद है, ये शहर जो निशापुर है ये भी अहले सुन्नत की अक्सरियत वाला शहर है। मगर आपने वो टर्मिनल भी देखा और आप शहर में घूम के भी देखे, शहर में कोई तरक्याती काम नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ सुन्नी आबाद हैं। जहाँ सुन्नी आबाद है उस जगह को ये तरक्याती काम भी नहीं कर रहे, कोई सहूलियात नहीं दे रहे। आप मिज़ार शरीफ के अंदर आ गया हूँ मैं, खैर हाज़री भी देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फातिहा भी पढ़ेंगे, फातिहा भी अदा करेंगे। लेकिन दिल दुखा कि यार मैं
حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ گیا، ٹکٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو شیعہ مانتے ہیں۔ آپ اس طرح کر لیں، جن مزارات کو، جن اولیاء اللہ کو، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہی کیوں نہیں، جن کو شیعہ نہیں مانتا ان پر ٹکٹ ہے، جس کو خمینی نے نہیں مانا اس پر ٹکٹ ہے، اور جس کو خمینی نے مانا ہے اس پر ٹکٹ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر پہ نا، پتھر سے ہاتھوں پہ آپ کے قدموں کے نشان تراشے ہوئے ہیں، ان کی زیارات کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں، لیکن ادھر بھی ٹکٹ نہیں ہے۔ ادھر امام حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اتنی بڑی بزرگ ہستی ہیں، اللہ اللہ، ان کی تعلیمات دیکھیں، ان کی کتب کا مطالعہ کریں۔ اور حیرت ہوئی ہے کہ مجھے اس سے جب اس نے ٹکٹ مانگا، آگے کھڑا ہو گیا، روک لیا، جی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ میں کہ جی حکم فرمائیں، کیا مسئلہ ہے، میں اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے بولا جی ٹکٹ ٹے تو نہیں بولتے، ٹکٹ۔ میں کہ ٹکٹ کس چیز کا جی میں آپ سے لوں؟ جی آپ نے مزار کے اندر نہیں جانا، مزار میں حاضری نہیں دینی۔ میں نے کہا یار میں اتنے مزاروں میں آیا ہوں، اتنے مزاروں پہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں، تو کسی مزار پہ کسی زیارت پر ٹکٹ تو ہے ہی نہیں۔ کہتا نہیں جی ادھر ٹکٹ ہے۔ اور مجھے علم ہوا ہے ادھر آ کے علم ہوا ہے کہ جناب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی ٹکٹ ہے، بستام میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی ٹکٹ ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم کے والدین، آپ کے والدین کریمین کے مزارات پر بھی ٹکٹ ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ اہل بیت کے سگے نہیں ہیں، یہ فراڈ ہے۔ جس کو خمینی نے مانا اس مزار پر، اس زیارت پر ٹکٹ نہیں ہے، اور جس کو خمینی نے نہیں مانا، انقلاب خمینی ہے نا، آپ پورے ایران میں دیکھیں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ ادا کرنے کے لیے آپ کو تہران کے اندر پاکستانی ایمبیسی یا آپ کو افغانستان کی ایمبیسی جانا پڑے گا۔ چھوڑیں یہ، آپ دیکھیں مزار شریف کی زیارت کریں، الحمدللہ یہ وہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، وہ اعلیٰ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف ان الفاظ میں کراؤں۔ برکیف مزار شریف کے اندر آ کر ایک دل کی عجیب سی کیفیت ہے، ایک نورانیت ہے، ایک روحانیت ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بہت پائے کے بزرگ تھے، جنہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھٹی اور 7ویں صدی ہجری کے درمیان آپ کا دور ہے۔ یہ دور بڑا شورشی دور ہے۔ تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو ایک سپاہی نے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گرفتار کیا اور پھر شہید کر دیا۔ 627 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری